بڑا اسٹرانگ ورژن سنا ہے اسد عمر صاحب کا. میں سیکنڈ نمبر پہ دعوت دینا چاہوں گا احمد بلال محبوب صاحب کو, جو فاؤنڈنگ ممبر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں انفیکٹ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی, فیمسلی نون ایز پلڈیٹ. سر پلیز. بہت شکریہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسد عمر صاحب, جسٹس شاہد جمیل صاحب, محترم سہیل وڑائچ صاحب, اور لاہور کے صحافی خواتین حضرات اور مہمانان گرامی, میں اسد عمر صاحب کا بہت پرانا ایڈمائرر ہوں. جس زمانے میں یہ ابھی پی ٹی آئی میں نہیں آئے تھے, اس زمانے میں بھی انہوں نے جمہوریت کے لیے جد و جہد شروع کر رکھی تھی. پاکستان ڈیموکریسی فاؤنڈیشن یا اس سے ملتا جلتا ایک نام تھا. تو ان کے اندر ایک جذبہ ہے جو شروع سے معزز ہے, اور اب جب کہ اس وقت پی ٹی آئی میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں بھی ہے, تو انہوں نے ایک راستہ ڈھونڈا ہے پاکستان کے بنیادی مسئلے کو ایڈریس کرنے کا, اور ایک کیمپین کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے پورے ملک کے اندر مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کا. تو میں ان کی تحسین کرنا چاہتا ہوں, ان کی اور ان کے ساتھیوں کی. محترمہ صدرہ عمران صاحبہ بھی کراچی سے آئی ہیں, اور باقی لوگ بھی ان کے ساتھ جو جہاں جہاں شرکت کر رہے ہیں. یہ بڑا بنیادی سا ایک مسئلہ ہے جو پاکستان میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بننے کے بعد سے اور اس سے بھی پہلے لٹکا چلا آ رہا ہے, اور پاکستان میں باوجود عدالتوں کے انٹرونشن کے, باوجود عوام کے اصرار کے, کہ مقامی حکومتیں اس مؤثر طریقے سے بن نہیں پا رہی جو کہ کام کر سکتی. اسد عمر صاحب نے ٹھیک کہا کہ یا تو قانون ہی نہیں بن پاتا, کیونکہ آغاز جو ہے مقامی حکومتوں کے قیام کا وہ تو یہ ہے کہ صوبے اس کا ایک قانون بنائے, اور مرکز اسلام آباد میں الیکشن کرانے کے لیے وہ قانون بنائے, اور قانون بن نہیں پاتا, پھر عدالتیں مداخلت کرتی ہیں, شور مچتا ہے, تو پھر ایک لگڑا لگڑا سا قانون بن جاتا ہے جو بالکل مؤثر نہیں ہوتا. اس میں کوئی اختیارات نہیں ہوتے مقامی حکومتوں کے لیے, کوئی وسائل ڈیفائن نہیں ہوتے, اور اس کے بعد وہ قانون جب بن جاتا ہے تو پھر الیکشن کو کئی طریقوں کے ساتھ ٹالنے کا طریقہ شروع کر دیا جاتا ہے. جب بہت حد سے اصرار بڑھ جاتا ہے تو الیکشن بھی کرا دیے جاتے ہیں, لیکن پھر درمیان میں چونکہ اختیارات ہی نہیں ہوتے, تو کبھی کبھی مقامی حکومتوں کے وقت سے پہلے ٹرمینیٹ بھی کر دیا جاتا ہے, خاص طور پہ وہ اگر آپ کی صوبائی حکومت سے اس کا تعلق نہ ہو, کسی دوسری پارٹی سے ہو. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں نے کبھی بھی مقامی حکومتوں کو قائم نہیں ہونے دیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں اور مقامی حکومتوں کے درمیان ایک بڑا کلیئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. صوبائی حکومت چاہتی یہ ہے کہ اختیارات سارے کے سارے اس کے ہاتھ میں ہوں, وہ جس طرح ڈپٹی کمشنر کو کہے, اسسٹنٹ کمشنر کو کہے, تو وہاں اس کے مطابق چیزیں ہو جائیں. اگر الیکٹڈ لوگ ہوں گے تو وہ ایک چھوٹا سا الگ سینٹر آف پاور بن جائے گا. ضروری نہیں کہ وہ صوبائی حکومت کی ہر بات کو, خواہ ان کی اپنی حکومت اپنی پارٹی کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں, وہ ہر بات کو نہیں مانیں گے, کیونکہ وہ الیکٹڈ لوگ ہوں گے. وہ اپنے مقامی لوگوں کو ان کے جذبات اور ایسپریشنز کی نمائندگی کرنا چاہیں گے. تو اس لیے پھر صوبائی حکومت کو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس پیسوں کا پورا اختیار آتا ہے. وہ جہاں چاہیں اپنی مرضی کے ضلع میں, اپنی مرضی کی کانسٹیٹوئنسی میں جس طرح چاہیں پیسے مختص کرتے ہیں, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر مقامی حکومتیں آ جائیں گی, منتخب مقامی حکومتیں, تو پھر وہ اپنا حصہ مانگیں گی. تو یہ ایک مفادات کا ٹکراؤ ہے جس کا حل کوئی مل نہیں رہا.
ہمیں بہت امید تھی کہ جب یہ 18ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی تو شاید جو اختیارات کی ڈیولوشن وفاق سے صوبوں کے لیے ہو رہی ہے اسی طرح کی ڈیولوشن صوبوں سے مقامی سطح پر بھی کرنے کا اہتمام کیا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی وہ آرٹیکل 140A اس کا اضافہ تو کیا گیا لیکن وہ 4-5 سطر کا لائنوں کا ایک ماڈیفکیشن ہے, امینڈمنٹ ہے. اس کے اندر تو بس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ انتظامی طور پہ, مالی طور پہ, سیاسی طور پہ جو مقامی حکومتیں ہیں, صوبائی حکومتیں, ان کو اختیارات اور وسائل منتقل کریں گی. کیسے کریں گی, اس کی تفصیلات کیا ہے, وہ انہوں نے نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فروگزاشت تھی, میں سمجھتا ہوں ایک کوتاہی تھی جو اس وقت ہوئی. اس کی کئی وضاحتیں بھی دی جاتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ تمام جو وضاحتیں تھیں وہ درست نہیں ہیں. اب اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو موومنٹ آپ نے اٹھائی ہے, جو کوششیں دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں, یہ 18ویں ترمیم کے نامکمل ایجنڈے کو مکمل کرنے کی کوشش ہے. انفنشڈ ایجنڈا آف دی 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں. کیونکہ آرٹیکل 140A کو اگر ایکسپینڈ کر دیا جائے اور اس کے اندر وہ تمام تفصیلات بیان کر دی جائیں جس کا ذکر اسد عمر صاحب نے اپنی گفتگو میں کیا ہے اور ان کا جو لیفلیٹ ہے اس کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا ہے, تو وہ نامکمل ایجنڈا مکمل ہو جاتا ہے. یہ جو تجربہ ہے جس کو ہم سیکھ سکتے ہیں, انڈیا کا تجربہ ہم ذکر کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے بھی گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, اسے کئی لوگ دشمن ملک بھی گردانتے ہیں. لیکن تجربے سے سیکھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی دوست سے ہی سیکھیں, جس نے بھی کوئی اچھا کام کر رکھا ہو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. انڈیا کا کانسٹیٹیوشن 1950 میں بنا, 1949 میں, اور 1992 میں آ کے انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک چیپٹر کا اضافہ کیا اور 2 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی, جس کے تحت ایک تو جو رورل ایریاز کی مقامی حکومتیں تھیں جنہیں وہ پنچایتی نظام کہتے ہیں, اس کی تفصیلات درج کی گئیں, اور ایک دوسری امینڈمنٹ کے ذریعے جو اربن ایریاز کی کانسٹیٹیوشنل اربن ایریاز کی لوکل گورنمنٹس تھیں, میونسپیلٹیز, میونسپل کارپوریشن, ان کی تفصیلات درج ہیں. یہ دونوں ملا لیں تو یہ 15-20 صفحوں پہ مشتمل یہ دونوں آئینی ترامیم ہیں. اور اس کے جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس میں جو بات لکھی گئی اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ 1992 میں 1993 میں جب یہ دونوں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پاس ہوئیں تو اس وقت کے جو حالات تھے وہ بالکل وہی تھے جو آج پاکستان کے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ ہندوستان کے اندر بہت غیر مؤثر قسم کا قانون بناتی ہیں اسٹیٹس, جو ہمارے پروونسز کے ایکویولنٹ چیز ہے, اور بنا لیتی ہیں تو پھر اس پہ عمل نہیں کرتی, الیکشن نہیں کرتی, الیکشن ہو جاتا ہے تو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے, مقامی منتخب لوگوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی جائیں. تو اگر آپ ان حالات کا جائزہ لیں جس میں یہ امینڈمنٹس آئیں تو وہی حالات اب پاکستان میں ہیں. اس لیے منطقی طور پہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے مقامی حکومتوں کے نظام کو بااختیار اور مضبوط بنایا جائے. اب اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک چھوٹی سی کوشش ہم نے بھی کی تھی 2023 میں کہ معروف کانسٹیٹیوشنل ماہر اور سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ جناب شاہد حامد صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کے بارے میں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈرافٹ کر دیں. تو انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ایک امینڈمنٹ ڈرافٹ کی کہ 2023 کی بات ہے. تو ہم نے وہ امینڈمنٹ لے کے اس وقت سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ہوتی تھی محترمہ ثانیہ نشتر صاحبہ, بہت قابل اور بہت متحرک سینیٹر تھیں. پارٹی سے بالکل اگر آپ 1 منٹ کے لیے اس کو نظر انداز کر دیں تو ان ہر اون رائٹ میرے خیال میں اس خاتون نے جتنی محنت کی ہے
वो हमने उसको रिवार्ड नहीं किया, उसको रिकगनाइज नहीं किया। तो उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेनेट में इंट्रोड्यूस की थी और अभी तक वो सेनेट के जो एजेंडा है उसके ऊपर मौजूद है। दो एक कमेटी मीटिंग्स भी हुई थी लॉ एंड जस्टिस की, मैंने भी उसमें, मुझे उन्होंने बुलाया था तो मैंने शिरकत की थी, उनको रीज़न्स बयान की थी, लेकिन उसके बाद से मामला कोल्ड स्टोरेज में है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट MKM ने भी नेशनल असम्बली में पेश कर रखी है, वो थोड़ी सी ज़्यादा रेडिकल है, मैं उसे गलत नहीं कहता, उनका अपना तजुर्बा है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो फंड्स हैं ये आप मेहरबानी करके बराह रास्त मुंतकिल कीजिए मकामी हुकूमतों को, क्योंकि सूबे के पास जाएंगे तो सूबे फिर मकामी हुकूमतों को फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो उसकी एक ख़ास खसूसियत यह है, उसमें उन्होंने कहा है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन जब ये सूबों को मुंतकिल करे फ़ंड्स, तो साथ ही वो लोकल गवर्नमेंट्स को भी फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर दें, ताकि ये झगड़ा उठे ही ना कि सूबाई हुकूमतें जो है वो उसको फ़ंड्स नहीं दे रही हैं। इसकी आखिरी शक्ल जो भी होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर मेरे ख़्याल में मकामी हुकूमतों का हमने कई तरीके से तजुर्बा कर लिया है, वो मौसर तो क्या होती, वो दिन ब दिन ज़्यादा गैर मौसर होती चली जा रही है। और ये जो रेवोल्यूशन के लिए इख्तियारात की मुंतकली जो मरकज़ से हुई थी सूबों तक, वो अब अटक गई है सूबों के अंदर ही। सूबे इंतहाई पावरफुल है, इख्तियारात भी हैं, वसाइल भी हैं, और नीचे उसको मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक बुनियादी बात यह है कि जिसे पॉलिटिकल इकॉनमी का सवाल कहते हैं कि क्या इंसेंटिव हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की जा सके जिसका हम मुतालबा कर रहे हैं। ये आने वाले दिनों में सिर्फ इसी वजह से मुमकिन हो सकेगी कि अगर आवाम की तरफ से उसका मुतालबा एक बुलंद आवाज़ के साथ उठाया जाए, जिसकी कोशिश